اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVN سٹی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی آج ہماری فیملی میں ہماری چھوٹی مناہل نے پہلا روزہ رکھا تھا، تو اس کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے جی۔ تو دعا کیجئے جی، اللہ تعالیٰ اسے آگے بھی اسی طرح کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے جتنے بھی ہیں الحمدللہ وہ سب روزے رکھتے ہیں۔ یہ سب سے چھوٹی تھی گھر میں جی، تو اس نے بھی الحمدللہ روزہ رکھا ہے۔ پچھلے سال بھی ایک رکھا تھا اور اب بھی اس نے رکھا ہے، اور اب وہ کہتی ہے کہ میں اور بھی رکھوں گی، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے جی۔ تو جی آج کی بات جو ہے وہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے توبہ، استغفار، جو کہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے ہم میں، کہ ہم توبہ اور استغفار کی طرف بہت کم جاتے ہیں۔ ہم میں دراصل جراثیم ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے بہت مجبور ہوتے ہیں اپنا رد عمل ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ہم سے ذرا سی بات کہہ دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور ہمیں خیال آتا ہے کہ جی ہم اس سے برتر ہیں، یہ ایک غریب آدمی ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، میرے والد جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، ہماری زمینیں ہیں، ہماری جائیداد ہیں، ہمارے بنگلے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، اور اس کی جیب میں ہر وقت جو ہے 10-20 ہزار روپیہ ہوتا ہے، اور ایک مزدور۔ اب یہ کیٹیگریز ہیں جی، چاہے وہ بچوں کی کیٹیگری کر لیں آپ، لڑکپن کہہ لیں، جوانی کہہ لیں، ادھیڑپن کہہ لیں، یا بڑھاپا کہہ لیں۔ تو یہ ساری جو کیٹیگریز ہیں، ان ساری کیٹیگریز میں یہ ورائٹی آپ کو ملتی ہے کہ یہ لوگ تکبر میں بہت زیادہ ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں جی۔ اگر ہم انسان کی بنیاد کو اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان تکبر تو کیا، وہ زمین پر چلتے ہوئے بھی ڈرے گا کہ آپ خدا کی جو حکمت ہے اس پہ حیران ہو جاتے ہیں ہم۔ میں تو بہت حیران ہوں کہ اب دیکھیں انسان کی جو پیدائش ہے اس کا اگر آپ لطفہ دیکھیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر جاتا ہے، کہ وہ لطفہ جب تک ماں کے رحم میں نہیں جاتا، بچے کی پیدائش کا عمل شروع نہیں ہوتا، اور وہ ہے کہ جب وہ آپ کے جسم سے خارج ہوتا ہے تو آپ پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ لطفہ ٹھہرنے کے بعد جب انسان کی نشو و نما شروع ہوتی ہے، تو نشو و نما وہ حیض کا وہ گندا خون ہے کہ جب وہ ایک عورت پر وہ وقت وارد ہوتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت اس پر ناپاکی کا لیبل لگتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہے، اور یہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ روزے رکھ سکتی ہے، کوئی بھی اچھا عمل جو ہے وہ نہیں کر سکتی جب تک وہ ان دنوں میں سے اپنے آپ کو نہیں گزارتی۔ تو وہ گندا خون جو کہ اس حیض کا وہ گندا خون، وہ حیض پھر بند ہو جاتا ہے، اور وہ گندا خون ماں کے رحم میں اکٹھا ہوتا ہے، اور مرد کی وہ ناپاکی کی جو وجہ ہے وہ لطفہ اور وہ گندا خون، یہ دو چیزیں جو ہے وہ آپ کی سب سے نشو و نما کی بنیاد ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ آپ کی تخلیق کہاں سے میرے رب کائنات نے کی ہے، تو اتنی گندگی کی انتہا میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکال کے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر وہ اکڑ، وہ تکبر، وہ جو ابھی آپ کے اندر کسی قسم کی خامیاں ہیں، تو ان کا عنصر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ میں تو حیران ہوں اپنے رب جلیل کی حکمت پر کہ دیکھیں وہ اس نے انسان کی پیدا کو کہاں سے اس کی ابتدا کی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں جینے کے لیے رزق کی ضرورت ہے۔
فصل گندم ہے، چاول ہے، جو بھی دنیا کی دالیں ہیں، آلو ہے، پیاز ہے، جو بھی زمین میں سے اگتا ہے، اس تمام چیزوں کی نشو و نما کہاں سے ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں تو چلیں یوریا کھاد یہ وہ آگے پیچھے کھادیں آ گئی ہیں، وہ کھاد ڈالی جاتی ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے پرانے وقتوں میں جو انسان کا فضلہ ہوا کرتا تھا وہ زمین کے لیے بیسٹ کھاد تھی۔ جانوروں کا گوبر ہے وہ زمین کے لیے بیسٹ کھاد تھی، اور جب وہ فضلہ ہم ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے اور وہ گند سڑ جاتا تھا تو اسے اٹھا کر پھر وہ فصلوں میں پھینکا جاتا تھا، تو وہ اس گندم کے لیے یا اس فصل کے لیے نشو و نما کا باعث بنتا تھا۔ تو اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اور ہم کیا ہیں، اور ہم کہاں سے ہماری ابتدا ہے، اور کیا وہ ہمیں کس طریقے سے رزق دیتا ہے اور کس طریقے سے وہ نکال کے دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم متکبر ہیں تو کیوں؟ سوچئے گا ضرور۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔